الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین اور شہر نلنگا کے غیور مسلمانوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت والجلال کے لیے جس نے ہم تمام کو اس گئی گزری دنیا میں اور اس گئے گزرے دور میں ایمان اور اسلام کے ساتھ برقرار رکھا ہے، اور درود و سلام کی بے انتہا بارش نازل ہو گنبد خضرا میں آرام کرنے والے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین و ایمان کے خاطر بے حساب تکلیفوں کو برداشت کیا۔ ابھی جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے، ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ اس زمین پر سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا تھا وہ ہے تکبر اور بڑائی۔ سب سے پہلا جرم جو اس زمین پر ہوا اور سب سے پہلی نافرمانی جو اس زمین پر کی گئی ہے اور اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے وہ تکبر کی شکل میں کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی یہ حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو قرآن کہتا ہے اور بار بار اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر کیا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ نے تو آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کو کتنا بھی اوپر پھینکو وہ نیچے ہی آتی ہے، آگ کو کتنا بھی دباؤ وہ اوپر ہی جاتی ہے، لہذا میں بلند ہوا، آدم پست ہوا، اس کا مرتبہ کم ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس طرح کی دلیلیں پیش کرنے لگا اللہ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت برسا دی اور پھٹکار برسا دی، جو جنت میں تھا اس کو زمین پر بھیج دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر اس کے لیے لعنت برسا دی۔ تو یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے جو سب سے پہلے شیطان نے کی اور سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی یہی کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی تکبر یہ میری چادر ہے، جو بھی اس چادر کو پکڑے گا اور اس کو تھامے گا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور اس کے برخلاف تواضع، انکساری، عاجزی جو بھی اختیار کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بلندی والے مقام تک پہنچاتے جائے گا۔ تواضع یہ بہت بڑی صفت ہے، نبیوں نے اس کو اختیار کیا، ولیوں نے اس کو اختیار کیا، اور سارے نیک لوگوں کی صفت تواضع کے اندر ہے، اور تواضع ہے خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندوں کی صفت اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کہتا ہے الذین یمشون علی الارض، وہ زمین پر اس طرح چلتے ہیں گویا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزانہ طور پر چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، بڑائی کے ساتھ نہیں، اپنے سینے کو تان کر ایسا جیسا کہ کوئی متکبر آدمی چلتا ہے، نہیں، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ بندہ بن کر چلتے ہیں۔ یہ
تواضع ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سب کو معلوم ہے اللہ کے بندے ہیں، یہ لفظ ہم بہت یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا اگر ترجمہ اردو زبان میں کریں گے غلام، نوکر۔ اللہ ہمارے آقا ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، یہ زمین ہمارے آقا کی، سارا رزق اور سارے کائنات کا سسٹم ہمارے آقا کا، ہم اس کے غلام، ہم اس کے دیے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم بندے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے جس کا ترجمہ غلام اور نوکر سے کیا جاتا ہے، تو ہم بندوں کو اور ہم غلاموں کو غلام ہی کی طرح رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، کوئی بڑی ڈگری آ جائے، کوئی مال و متاع آ جائے، کوئی شان و شوکت آ جائے، تو ہم بڑے بن نہیں سکتے، کتنا بھی علم آئے۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کو نہیں دیا، وہ سب سے زیادہ علم والے تھے، اس کے باوجود وہ تواضع اختیار کرتے، عاجزی والی زندگی اختیار کیا کرتے۔ احادیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی جب راستے سے گزرتے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیلتے دکھتے تو اللہ کے نبی خود ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ عاجزی کی علامت ہے۔ آج ہم جس کو پہچانتے ہیں بس اسی کو سلام کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو کرنا دور کی بات ہی، بلکہ جس کو ہم پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم سلام نہیں کرتے، حالانکہ معلوم ہے یہ مسلمان ہے لیکن سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو۔ لیکن ہمارا سلام محدود ہو گیا صرف دوستوں تک، تعلق والوں تک۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام تو کہتا ہے کہ ہر ایمان والے کو سلام کرو، تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ تواضع کی علامت ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نیکیاں زیادہ ملیں گی اور وہ تکبر سے بری ہے۔ یعنی کوئی سلام میں پہل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، یہ تواضع اور عاجزی والا بندہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی خود یہ صفت تھی کہ وہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، زور سے سلام کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اکابر علماء کرام میں ہم نے ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ ان سے پہلے ان کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا، جب بھی وہ کسی کا سامنا کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ سلام کرتے تھے۔ تو یہ تواضع اور عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ والوں نے اور بزرگان دین نے، اس امت کے بزرگ اور اس امت کے اولیاء جس کے نام پر ہم فخر کرتے ہیں، ایسے ایسے اولیاء اللہ نے تواضع اختیار کی۔ اس کی ایک مثال اور ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دوں کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا واقعہ آپ حضرات نے کبھی سنا ہوگا، نام زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی، خاندان کے بہت بڑے فرد ہیں۔ تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا رہا کرتی تھی کہ میں مدینہ منورہ جاؤں اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضری دوں، لیکن وہ جا نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ایک مرتبہ قبول کیا، حج کا موقع آیا، حج کو چلے گئے۔ حج کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے سامنے، اب تو جالی لگ گئی ہے، اب تو بند ہو گیا، وہ واقعہ الگ ہے فضائل صدقات میں، کبھی آپ سنیں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا جالی کیوں لگائے گی۔ لیکن جس زمانے میں یہ بزرگ وہاں پر پہنچے تھے اس زمانے میں کوئی جالی والی اور کوئی سیکورٹی نہیں تھی وہاں پر، بس عام سی قبر تھی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے زمانے کا واقعہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کے پاس پہنچ کر سلام عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جواب آتا ہے، یا رسول اللہ نہیں کہتے، السلام علیکہ یا جدی یا ابی، سلام ہو اے میرے دادا جان، کیوں تو ان کے خاندان ہی کے تھے، اللہ کے نبی کے خاندان ہی کے تھے۔ تو جواب آتا ہے کہ وعلیکم السلام یا ابنی، وعلیکم السلام اے میرے بیٹے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں صرف سلام کا جواب سننے کے لیے اتنے دور سے یہاں کا سفر نہیں کیا، میں تو ہمیشہ اپنی روح کو آپ کے دربار میں بھیجتا تھا سلام بھیج کر، تو وہ میری نائب بن کر آتی تھی اور سلام آپ کو پہنچایا کرتی تھی۔ یہ سلام جواب تو ہمارے روح کے ساتھ پہلے ہی ہو چکا ہے، اب میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دست مبارک سے میں مصافحہ کروں، اس دل بے قرار کو اطمینان ہو جائے۔ عاشق رسول تھے، خاندان رسول کے ایک فرد تھے، کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں
کہ ان کی اس تمنا پر اور ان کے سچے عشق پر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور دست مبارک اس قبر سے باہر آیا اور انہوں نے ہاتھ میں مصافحہ کیا. جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد موجود تھی، سارے لوگوں نے اس نبی کے جواب کو بھی سنا تھا اور نبی کے اس منور ہاتھ کو کئی لوگوں نے دیکھ کر ایمان قبول کیا، ایمان قبول کیا. ان کی شہرت ہو گئی. سارے لوگ کہنے لگے کہ کیا بڑا ولی ہے، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ نبی نے ان سے مصافحہ کیا ہے. تو یہ ولی تھے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے مخاطب کر کے اور اپنے نفس کو پکار کر یہ کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو اتنا بڑا بن گیا، تو موٹا ہو رہا ہے، تیرے اندر اب بڑائی پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، نبی نے تیرے سے مصافحہ کیا، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں. وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، یہ نبی کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، انہوں نے مصافحہ کیا، تیرے اندر بڑائی پیدا ہو گئی ہے، ٹھہر میں تیرا علاج کرتا ہوں. یہ کہہ کر جب سارے لوگ مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھ کر جب فارغ ہو رہے تھے مسجد نبوی سے باہر، تو مسجد نبوی کے گیٹ پر وہ لیٹ گئے اور سارے لوگوں کو کہا کہ میرے اوپر سے گزرنا تاکہ میرے نفس کو سزا مل جائے اور اس کو سبق مل جائے کہ نبی نے مصافحہ کیا تو کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ نفس کو سزا دینے کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا. کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے. تو ہمارے اولیاء نے اس طرح کی عاجزی انکساری اختیار کر کے بتا دیا ہے امت کو، اور یہ سمجھا دیا ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز تواضع ہے. حدیث پاک میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہی فرما رہے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو انکساری عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند مقام دیتے ہیں. دیکھو اس ولی کامل نے یہ تواضع اختیار کی اور اپنے آپ کو اتنا مٹایا کہ لوگوں کو کہا کہ میرے اوپر سے گزرتے ہوئے باہر نکلو، لیکن اللہ نے قیامت تک ان کے تذکرے کو محفوظ کر دیا. ہر ایک بندہ ان کے یہ واقعے کو سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے. کتنے سالوں سے واقعہ چلا آ رہا ہے، کوئی برائی ان کے دل میں نہیں آ رہی، اور ان کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی کہ بھئی کتنے بڑے ولی تھے. تو یہ انکساری عاجزی ہمارے اندر آ جائے، یہی اللہ کو محبوب ہے. 4 پیسے کمانا، 4 دولت ہمارے پاس آ جانا اور تھوڑی بہت ڈگری آ جانا، یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے. عبادتوں پر فخر کرنا کوئی کمال نہیں ہے. مالداری پر، عزت و آبرو پر، ڈگری پر اور اپنی پوسٹ پر فخر کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جو تکبر کرے گا وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، اور جو عاجزی اور انکساری کرے گا وہ نبیوں ولیوں کے راستے پر چلنے والا ہے. قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کو سنا دی اور حدیث پاک بھی آپ کو میں نے سنا دی. علامہ اقبال کہتے ہیں، اور کیا ہی خوب کہا، 2 جملے کے اندر سارے مضمون کو علامہ اقبال نے بیان کر دیا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. 2 جملوں کے اندر علامہ اقبال نے ساری بات کو بیان کر دیا کہ دانے کو بلند ہونا ہے، سرسبز ہونا ہے، ایک بڑا تناور درخت بننا ہے، پھل دینے والا درخت بننا ہے، تو اپنے آپ کو پہلے زمین کے اندر مٹا دیتا ہے، پھر وہ بڑا ہو کر اتنا خوش نما ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی نفع دیتا ہے، پھل کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، سائے کے ذریعے سے. اپنے آپ کو کٹا کر لکڑیوں سے انسانوں کو فائدہ دیتا ہے. اسی طرح بندہ بھی اگر اپنے آپ کو کچھ بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اللہ کے دربار میں آ کر بھی مٹانا پڑے گا، اور بندوں کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنا پڑے گا. ایک آخری واقعہ سنا کر بات ختم کی جاتی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی مجاہد آزادی، 1947 میں جو ملک آزاد ہوا اس کے مجاہد اعظم مولانا حسین احمد مدنی، یہ بہت بڑے ولی تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں. تو ان کے پاس کچھ مہمان آئے. مہمان، یہ حضرت کسی کام میں مصروف تھے تو مہمان باہر کٹے پر ہی بیٹھ گئے اور دھوپ کے اندر بیٹھ گئے. تو انہوں نے خادموں کو بہت غصہ کیا کہ مہمان آئے، ان کی کوئی اکرام نہیں کیا، آپ نے دھوپ میں بٹھا دیا ان کو. تو خادموں نے جلدی سے چھاؤں کے اندر ان کے بچھانے کا انتظام کر دیا. تو سارے لوگ بیٹھ گئے چھاؤں کے اندر. لیکن حضرت نے دیکھا کہ جتنے مہمان آئے ہیں یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جاہل دیہات کے لوگ آئے تھے مہمان بن کر. تو ان کے سارے جوتے چپل دھوپ میں یہ ہو رہے ہیں، دھوپ میں ہیں، اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان سارے مہمانوں کی جوتیوں اور چپلوں کو اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیا.
یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا دارالعلوم دیوبند کا پڑھانے والا ہوں اور میں مجاہد آزادی ہوں اور میں ایسا ہوں کہ جس کے پاس مہمان آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں سوچا۔ ان جاہل گوار لوگوں کی چپلوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیا اور یہ پیغام دیا ہے ہم سب کے لیے کہ تواضع اس طرح اختیار کی جاتی ہے، عاجزی اس طرح اختیار کی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تواضع، عاجزی، انکساری ایسی صفت سے مالا مال فرمائے، مرتے دم تک بندہ بن کر رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تکبر، بڑائی اور ایسی رذیل صفتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔